ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم حاضرین و ناظرین. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام مشعل کوئز آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ نے اس کا پہلا پروگرام ملاحظہ کیا جس میں ہماری دو ٹیمیں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ اور این ای ڈی یونیورسٹی شریک ہوئیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح مقابلہ زبردست ہوا اور اس میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی. تو آج ہم یہاں موجود ہیں، ہمارے ساتھ کچھ اور چہرے، کچھ اور ٹیمیں، کچھ اور لوگ. میں آپ کا میزبان سہیل احمد صدیقی اور میرے ساتھ میری معاون عروج ناز نظامی. ہمارے ساتھ جو دو ٹیمیں یہاں تشریف فرما ہیں، اس میں پہلی ٹیم ہے جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گورنمنٹ سٹی کالج ہیں. میرے بائیں طرف بیٹھی ہوئی ٹیم ہے جامعہ کراچی شعبہ اردو. ٹیموں کو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ مراحل کس طرح ہوں گے، سوالات کس طرح ہوں گے، تو وہ ساری تفصیل میں دہرانا ضروری نہیں سمجھتا. مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اس میں مختلف مراحل میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے اور متفرق معلومات تک تمام سوالات پوچھیں گے، ان کے جوابات آپ کے سامنے آتے جائیں گے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس درمیان میں ایک تصویری مقابلہ بھی ہوگا، ویژول راؤنڈ، اور ایک راؤنڈ جو ہے وہ آپ کے لیے ہے جو یہاں بیٹھے تالیاں بجا رہے ہیں، بڑے شوق سے پروگرام دیکھ رہے ہیں، آڈینس راؤنڈ. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں نعت کوئز سے. سب سے پہلے دائیں طرف موجود ٹیم ہے گورنمنٹ سٹی کالج، ان سے نعت کوئز کا پہلا سوال. نعت کوئز کا پہلا سوال ہے کہ کس مشہور شاعر نے اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہرت پائی؟ میں شعر آپ کو بتاتی ہوں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. آپشنز ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپشن ہے ہمارے پاس خالد محمود خالد، مظفر وارثی اور حفیظ طائب. جی محمد واسطی. آپ کا جواب درست نہیں ہے اور صحیح جواب ہے خالد محمود خالد. اب میں بڑھنا چاہوں گی کراچی یونیورسٹی کی ٹیم کی جانب، اور ان کو بھی ہم ایک شعر سنائیں گے، اور شعر کے حوالے سے ہی سوال میں کروں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ مشہور نعت کس شاعر نے لکھی ہے؟ شعر ہے: مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. آپشنز ہم آپ کو بتاتے چلیں: مولانا محمد الیاس قادری، سعید ہاشمی یا اعجاز رحمانی. محمد الیاس. جی بالکل، آپ کا جواب درست ہے. دوسرا مرحلہ ہے سیرت کوئز کا. اس میں بھی سوالات اسی طرح سے آپشنز کے ساتھ ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس میں بھی ہم آپ سے دو سوال کریں گے. نعت کوئز میں ایک سوال ہے اور ویژول راؤنڈ میں ایک سوال ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے دائیں طرف ہیں گورنمنٹ سٹی کالج، دائیں طرف سے آغاز کرتے ہیں. آپ سے پہلا سوال ہے، بہت توجہ سے سنیے گا، 10 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہے آپ کو مشورہ کر کے. جناب عبد المطلب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے اپنے کس فرزند کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی کی منت کی تھی؟ 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی جناب عبد المطلب نے اپنے کس فرزند کے لیے؟ سوال سمجھ میں نہیں آیا تو میں دوہرا دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے اپنے کس فرزند کی خاطر 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی؟ آپشن سن لیجئے: جناب زبیر بن عبد المطلب، جناب ابو طالب بن عبد المطلب، یا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جواب درست ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد. وضاحت سن لیجئے کہ ہوا یہ تھا کہ جب جناب عبد المطلب کے کم و بیش 10 بیٹے تھے، اختلاف روایت کے ساتھ کہیں 11 اور 13 کی تعداد ملتی ہے،
انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میں نے اپنے سامنے 10 بیٹوں کو جوان ہوتے دیکھ لیا تو ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. تو وہ وقت آیا کہ جب 10 بیٹے جوان ان کے سامنے تھے تو پھر ایک عجیب کیفیت ہو گئی کہ ان میں سے کس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. تو مشورہ ہوا تو کسی مذہبی عالم نے، راہب نے، کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ ایسا نہ کرو، انسان کی جان اس طرح سے نہیں گنوائی جاتی، بلکہ اس کی جگہ یہ کرو کہ اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کر دو. اونٹ ظاہر ہے اس دور میں اور عربوں کا خاص پسندیدہ جانور تھا. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے اونٹوں کی ایک تعداد سوچی اور پھر وہ قرآن اندازی ہوئی، وہ سلسلہ ہوا. ہر مرتبہ یہ ہوا کہ قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں کا نام نکلتا رہا. وہ سارے ایک تفصیل روایت میں ملتی ہے جو بالکل ایگزیکٹ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر وہ ہوا یہ مختصر کہ 100 اونٹوں کی قربانی کی گئی ایک جان بچانے کے لیے، اور وہ پیاری جان تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی. ٹھیک ہے، تو ان کا جواب درست ہے. دوسرا سوال میرا جو ہے وہ توجہ کیجیے گا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت کے بارے میں، یعنی زبانوں کا بیان کے جو عبور ہوتا ہے فصاحت، اس حوالے سے تو ان کی فصاحت کے بارے میں یہ قول کن صحابی کا ہے؟ میں عرب میں گھوما پھرا ہوں اور فصحائے عرب کا کلام سنا ہے، یعنی عرب کے جو بڑے بڑے مقرر اچھا بولنے والے تھے ان کا کلام سن چکا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کلام فصیح کسی اور سے نہیں سنا. آپ کے آپشنز ہیں: نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جیم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب بالکل درست ہے. کوشش یہ کرنی ہے سب کو کہ جب آپ دیں تو صحابی ہوں، صحابیہ ہوں، امہات المومنین ہوں، کوئی ہوں، ان کو نام بہت احترام سے ان کا اور صحیح تلفظ سے پکارا جائے. رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا ضرور کہیں. جامعہ کراچی کی ٹیم، میرا آپ سے سوال ہے. ایک مرتبہ شاہ حبشہ ایتھیوپیا کے بادشاہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موزوں کا تحفہ ارسال کیا. ان موزوں کا رنگ کیا تھا؟ کیا کلر تھا؟ الف سفید، ب سیاہ، جیم سبز. سبز. مجھے افسوس ہے اس کا جواب غلط ہے، یہ تھا سیاہ، کالا رنگ. اشارہ مل جاتا تو ابھی فوراً جواب صحیح ہو جاتا. تو بہرحال یہ ہوتا ہے. اچھا، اب آپ سے سوال ہے میرا اگلا، سیرت کے حوالے سے توجہ کیجیے گا اور بہت سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے جواب دیجیے گا، جلدی مت کیجیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اسلامی ریاست کا رقبہ کتنا تھا؟ الف 10 لاکھ مربع میل، ب 40 لاکھ مربع میل، جیم 50 لاکھ مربع میل. چالیس لاکھ مربع میل. مجھے افسوس ہے آپ کا یہ جواب بھی غلط ہے، یہ 10 لاکھ مربع میل ہے. سوچنے سمجھنے کی بات یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے اسلامی تاریخ کا، وہ پہلا دور ہے. تو جو وہ توسیع ہے ریاست کی، جو اقتدار ہے، وہ پہلے ہی دور میں تو اتنا نہیں ہو سکتا کہ آخری حد تک چلے جائیں. یہ 40 لاکھ کا جو آپ نے بتایا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جا کے ہوا تھا. پوری دنیا میں 40 لاکھ مربع میل کم و بیش اسلامی خلافت یا سلطنت کہہ لیجئے اس کا حصہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں. تو بہرحال آئندہ آپ کوشش کیجئے کہ جواب جو بھی دیں بہت سوچ سمجھ کے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا مرحلہ اختتام کو پہنچا. اگلا مرحلہ ہے صحابہ کرام کوئز کا، مگر اس سے پہلے ہم ایک تھوڑی سی تبدیلی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے حاضرین ہیں وہ بھی اس سارے معلوماتی کھیل میں شامل ہوں، ان سے بھی کچھ سوالات کیے جائیں. تو اب آڈینس راؤنڈ ہے اور اس کے لیے عروج ناز نظامی FM ریڈیو کی مقبول میزبان آپ کے سامنے ہیں. 3 نہایت آسان سوالوں پر 3 تحفے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. آڈینس راؤنڈ. آڈینس سے میرا سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کوئی بھی ایک لقب بتا دیجیے. بطول. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال آڈینس سے کچھ اس طرح نبی کو دیا گیا تھا، اس کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام.
جی آپ کا جواب بالکل درست ہے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اگلا سوال آڈینس سے میرا کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی ایک زوجہ محترمہ کا نام بتائیے۔ حضرت بی بی ہاجرہ۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو جناب آپ نے دیکھا کہ جو حاضرین محفل ہیں ان تک بھی تھوڑا سا تبرک پہنچ گیا، کچھ تحائف مل گئے، وہ بھی خوشی خوشی گھر جائیں گے اور بتا سکیں گے کہ ہم نے کوئز میں انعام جیتا ہے۔ تو اب ہمارا مرحلہ ہے صحابہ کرام کوئز کا۔ اس کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر ٹیموں کی طرف آتے ہیں۔ گورنمنٹ سٹی کالج، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مشہور صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو زہرہ، بنو ہاشم یا بنو اسد؟ بنو ہاشم۔ بنو زہرہ صحیح جواب تھا، آپ نے غلط کر دیا، مجھے افسوس ہے۔ دوسرا سوال آپ سے ہے اور بہت آسان ہے، قرآن مجید میں کن واحد صحابی رسول کا نام آیا ہے الف؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یا جیم حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ؟ زید بن حارثہ، زید بن ثابت یا زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ؟ حضرت زید بن ثابت۔ یہ آپ غلطی کر گئے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس کا صحیح جواب ہے، اور غلطی آپ سے وہی ہوئی ہے جو کل ٹیموں سے ہو رہی تھی کہ جب آپشن کی بات ہوتی ہے جو مشہور ترین نام ہوتا ہے پہلے وہ پک کیا کریں ہمیشہ۔ جامعہ کراچی شعبہ اردو، آپ سے سوال ہے، کن صحابی رسول نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی جو تاریخ اسلام میں اپنی نوعیت کی پہلی مسجد تھی؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے، باقاعدہ بڑی مسجد سے مراد نہیں ہے، گھر کی ایک چھوٹی سی مسجد سے مراد ہے جسے آپ جائے نماز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو تاریخ اسلام میں اپنی نوعیت کی پہلی مسجد، آپشن سنیے، الف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ؟ حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب درست ہے۔ آپ سے جناب دوسرا سوال ہے میرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں کئی حضرات ان کے ہم شکل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں، ان کے گھر والوں میں، ان کے رشتے کے ایک چچا جو تھے وہ ان کے ہم شکل کے طور پہ سب سے زیادہ مشہور تھے، ان کا نام بتائیے۔ آپشنز ہیں، الف حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ب حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ، جیم حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ رشتے میں چچا تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت جعفر طیار۔ میں نے آپ کو پورا اشارہ دیا ہے، گویا پورا لقمہ دیا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ غلطی کر دی۔ میں نے جو تین نام بتائے ایکسٹمپور ہیں، میرے ہاتھ میں سوال نہیں ہے، یہ تینوں حضرات ہم شکل رسول ہیں، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں رشتے میں، وہ سب سے زیادہ ہم شکل مشہور ہیں۔ میں نے خاندان کی بات کی، اہل بیت کہتا تو ڈائریکٹ حضرات حسنین آ جاتے۔ دوسرے حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ چچا زاد بھائی ہیں، دو شریک بھائی ہیں، چچا نہیں ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ چچا زاد بھائی ہیں۔ تو جناب اس کے ساتھ ہی ہمارا صحابہ کرام کوئز راؤنڈ اختتام کو پہنچا، اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس مراحل ہیں، آپ دیکھتے جائیں گے جس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے اور آپ کی دلچسپی کا عنصر قائم رہے گا۔ فی الحال ہم کوئز سے ہٹ کے
دینی حوالے سے اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے ایک ذرا مختلف مرحلہ شروع کرتے ہیں۔ میری مراد ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک بصیرت افروز گفتگو جو یہاں پر میرے محترم استاد گرامی استاد العلماء مفتی محمد اطہر نعیمی صاحب فرمائیں گے۔ میں دستبستہ ملتمس ہوں مفتی محمد اطہر نعیمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ مواد فراہم کریں، ہمارے علم میں اضافہ کریں تاکہ ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہو کر ثواب حاصل کریں، ثواب دارین حاصل کریں۔ مفتی محمد اطہر نعیمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ خالق کائنات نے جب اس کائنات کو بنایا تو اپنی تمام مخلوقات میں انسانوں کو شرف و عزت سے ہمکنار کیا۔ اللہ کی مخلوق کتنی ہے اور کون کون سی قسم کی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، اور سائنس نے اور ان تمام جدید علوم نے جتنی ترقی کی ہے وہ ترقی اس کو کے ادراک کرنے سے ابھی تک قاصر رہی ہے کہ کتنے کیا ہے اور کیسے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی تمام مخلوق پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی، اور اس کا ایک زندہ ثبوت یہ ہے کہ تمام مخلوقوں میں انبیاء نہیں آئے، انبیاء اگر آئے تو کس میں آئے؟ انسانوں میں آئے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیت عطا فرمائی وہ خصوصیت یہ تھی کہ اس کو عقل و شعور سے آراستہ کیا، عقل و شعور سے آراستہ کر کے اسے یہ بتایا کہ تمہیں زندگی کے جو طریقے اپنانے ہیں وہ طریقے ہیں کہ جو شرف انسانیت کے وہ حامل ہوں۔ دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ انسان اور حیوان میں جو خوبی فرق ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک بچہ جس چیز کو سمجھ سکتا ہے وہ یہ کہ انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ نطق ہے، بولنا۔ بولتے جانور بھی ہیں لیکن وہ ان کی اپنی ان کے لیے صنف کے مخصوص ہے، لیکن انسان کا بولنا جو ہے وہ انسانیت کے لیے بھی تو ہے ہی، لیکن جو ان کی باتیں وہ جانور بھی سمجھتے ہیں کہ جو جانور ان سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ ہم جو جانور پالتے ہیں ان کو ہدایات دیتے رہتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک شرف ہے، لیکن اس شرف کو ہم اس وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم انسانیت کی تعلیم پر عمل کریں، اور انسانیت کی تعلیم کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ شرف انسانیت کے لیے کون سے کام کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے شرف کو پہچان کر اللہ کی اس مخلوق ہونے کا حق پورا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں تہہ دل سے ممنون ہوں مفتی محمد اطہر نعیمی صاحب کا، جنہیں ہم نے یہاں مدعو کیا سیرت طیبہ پر گفتگو کے لیے، اور انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور کچھ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو سے سرفراز فرمایا۔ اب ہم اپنی ٹیموں کی طرف واپس آتے ہیں۔ ہمارا مرحلہ ہے قرآن و حدیث کوئز۔ اس میں ہم دونوں ٹیموں سے ایک سوال قرآن شریف کا اور ایک سوال حدیث شریف کا کریں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ پہلا سوال ہے گورنمنٹ سٹی کالج آپ سے۔ حدیث شریف کا پہلا مجموعہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے مرتب کیا، ٹھیک، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے۔ بتائیے یہ مجموعہ کس نام سے مرتب ہوا؟ الف کتاب الحدیث، ب الصادقہ، جیم احادیث۔ سوچ سمجھ کے جواب دیجیے۔
الصادقہ الصادقہ جواب درست ہے. اب آ جائیے آپ قرآن شریف پہ. ترتیب کبھی قرآن کبھی حدیث کی ہو جائے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، مگر ایک سوال قرآن اور ایک حدیث سے لازمی ہوگا. ٹھیک ہے. آپ سے دوسرا سوال ہے جو کہ قرآن شریف سے ہے. یہ بتائیے کہ یہ مشہور قرآنی آیت کس سورہ میں شامل ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مفہوم؟ آپ کو معلوم ہے بے شک ہم نے آپ کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جواب الف سورہ الانبیاء، بے سورہ بقرہ، جیم سورہ آل عمران. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ جواب صحیح نہیں ہے، سورہ الانبیاء. مجھے افسوس ہے. بہرحال یہ سوال آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا مگر اتنا مشکل نہیں ہے. جب آیت مشہور ہے تو تھوڑا بہت تو اندازہ ہونا چاہیے. اچھا اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری ٹیم کی طرف جو جامعہ کراچی شعبہ اردو سے یہاں موجود ہیں. آپ سے پہلا سوال قرآن مجید کے حوالے سے آ رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں. قرآن مجید میں کفار مکہ کا یہ اعتراض مذکور ہے کہ یہ قرآن دو شہروں کے کسی رئیس پر کیوں نہ اترا. ایک تو مشہور شہر ہے مکہ، مکہ مکرمہ. دوسرا شہر کون سا ہے؟ الف مدینہ منورہ، بے طائف، یا جیم جدہ. آپشن بتائیے سر. پہلا آپشن ہے مدینہ منورہ، دوسرا آپشن ہے طائف، اور تیسرا ہے جدہ. مکہ مکرمہ آپ کو بتا دیا گیا. طائف. طائف ہے، جواب درست ہے. دوسرا سوال آپ سے حدیث کا ہے جناب. صحیح مسلم میں کتنی احادیث شامل ہیں؟ الف 4000، بے 40,000، یا جیم 4 لاکھ. صحیح مسلم شریف کتنی حدیث شامل ہیں؟ 4000، 40,000 یا 4 لاکھ؟ 4000. 4000 درست جواب ہے. ہمارا قرآن و حدیث کا راؤنڈ اختتام کو پہنچا، اور اس کے بعد ایک اور آپ کو تبدیلی دیکھنے کو ملے گی. ہم ایک تصویری معلومات کا مقابلہ یہاں کریں گے، ویژول راؤنڈ، ویژول کوئز. وہ اب آپ دیکھیں گے، ایک تصویر ہوگی، اس پر ایک سوال ہوگا اور 3 آپشنز ہوں گے. ٹھیک ہے. ویژول راؤنڈ تصویری مقابلہ شروع ہوا چاہتا ہے. پہلا سوال گورنمنٹ سٹی کالج آپ سے ہے. اس تصویر کو غور سے دیکھیے. ایک قبر ہے جس کے آثار ہیں. قبر اس میں نظر نہیں آ رہی، یہ احاطے میں قبر ہے، آثار آپ سمجھ لیجئے. اب سوال سنیے. اس تصویر میں کن ام المومنین کی قبر دکھائی گئی ہے؟ الف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، بے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جیم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جواب درست ہے. جامعہ کراچی کی ٹیم، میرا آپ سے سوال ہے، یہ تصویر غور سے دیکھیے. اس تصویر میں کن ام المومنین کی قبر مبارک دکھائی گئی ہے؟ الف حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، بے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یا جیم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نہیں ہیں، یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہیں. جواب غلط ہو گیا، مجھے افسوس ہے. آپ نے دیکھا کہ ویژول راؤنڈ میں بھی مقابلہ سخت رہا. اب کسی کے حصے میں آسان، کسی کے حصے میں مشکل سوال آتا ہے. اور اب ہمارا آخری مرحلہ شروع ہوتا ہے جناب. یہ ہے متفرق اسلامی معلومات، مسیلینیس، جس میں ہم تاریخ اسلام سے، خصوصاً سیرت طیبہ کے حوالے سے کہیں سے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں. اور
اس میں آپ کو آپشنز نہیں دیے جائیں گے، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں ریئل کوئز۔ یہ حقیقی امتحان ہے آپ کی معلومات کا۔ تو گورنمنٹ سٹی کالج، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، یہ بتائیے کہ مسلمانوں کا نام مسلم سب سے پہلے کس بزرگ پیغمبر نے تجویز فرمایا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ جناب ٹائم اوور، جواب دیجئے۔ نہیں آتا؟ بہت آسان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، آپ سے دوسرا سوال ہے بھائی، یہ آسان ہے، یہ بھی آسان ہے، سوچ سمجھ کے بتائیے گا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی کا نام بتائیے جو عبرانی زبان سے واقف تھے اور انجیل پڑھنا جانتے تھے۔ جی سر کوشچن ریپیٹ کر دیں۔ اس میں کیا مشکل تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی جو عبرانی زبان، یہودیوں کی زبان آج کل، اس سے واقف تھے اور انجیل پڑھنا جانتے تھے۔ انجیل کس قوم کی کتاب ہے؟ وہ ساری باتیں آپ کو یاد نہیں؟ جی ٹائم اوور ہو گیا آپ کا، جواب نہیں آتا؟ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کو کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا۔ میں نے پوچھا کیا ہے، آپ جواب کے دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ گئے اس میں؟ سوال تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی کا، جواب غلط ہو گیا۔ جامعہ کراچی کی ٹیم آپ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، آپ سے پہلا سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن صاحبزادی نے حبشہ اور مدینہ منورہ دونوں مقامات کی طرف ہجرت فرمائی؟ کیا جواب ہے اس کا؟ حضرت فاطمہ۔ جلد بازی میں جواب کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ یہ بہت مشہور سوال ہے، کوئز میں چلا ہوا ہے، جواب غلط ہو گیا، مجھے افسوس ہے۔ اس کا جواب ہے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں، حبشہ بھی تشریف لے گئیں، مدینہ منورہ بھی تشریف لے گئیں۔ اگلا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کن صاحبزادے کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا؟ تو اس لیے بعض علماء ان کو عبداللہ کے بجائے طیب یا طاہر لکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کن صاحبزادے کا لقب طیب اور طاہر تھا؟ جی جی طیب بیٹا تھا اس کا نام۔ نہیں، جواب غلط ہے، میرے منہ سے غلط ہی جواب نکل بھی گیا تھا، پھر بھی آپ نے پک نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ، دونوں جواب غلط ہو گئے، مجھے افسوس ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا مقابلہ اختتام کو پہنچا۔ ہم ابھی آپ کو کچھ دیر میں نتیجے سے آگاہ کرتے ہیں، پھر یہ طے ہوگا کہ آج کون سی ٹیم کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی اور کون سی ٹیم اپنے گھر جائے گی۔ جی جناب، تو ہماری ٹیمز کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے ناظرین اور حاضرین کو بھی یقیناً انتظار ہے رزلٹس کا، لیکن میں رزلٹس بتاتی چلوں کہ سٹی کالج نے حاصل کیے ہیں 20 مارکس اور کراچی یونیورسٹی شعبہ اردو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان کے بھی ہیں 20 مارکس۔ تو بالکل کل والی سچویشن ہے ہمارے ساتھ آج بھی کہ دونوں ٹیموں کے درمیان جو ہے وہ ٹائی ہو چکا ہے، اور اب ہم سہیل صاحب سے درخواست کریں گے کہ کچھ فیصلہ کروائیے۔ بہت شکریہ عروج۔ ایسا ہوتا ہے معلوماتی مقابلوں میں، اور اب ہم اس کا فیصلہ کریں گے ایک ایک سوال کے درست جواب کی بنیاد پہ۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ میں سے کون کتنا تیز ہے، اسے کتنا جلدی پک کرتا ہے، اور اگر آپ کو جواب نہیں آیا اور انہیں آتا ہے تو وہ سوال میں یہاں سے ادھر شفٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر دونوں کے جواب درست ہو گئے تو میں اس وقت تک سوال کرتا رہوں گا جب تک ایک کا جواب غلط نہ ہو، تاکہ ہم اس کو خداحافظ کہہ سکیں، اپنے گھر جا سکیں، ٹھیک ہے؟ گورنمنٹ سٹی کالج، میرا آپ سے سوال ہے، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ آپ بہت سوچ سمجھ کے بتائیے گا کہ یہ لقب ان کے علاوہ اللہ کے کس بزرگ پیغمبر کے لیے استعمال ہو چکا ہے؟ نہیں آتا؟ یہ بظاہر مشکل سوال ہے مگر اس کا جواب آسان ہے۔ جی آپ کیا کہتے ہیں، آپ کو آتا ہے اس کا جواب؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں ایک لقب خلیل اللہ بھی ہے، میں نے یہاں کہہ دیا تھا کہ بہت آسان ہے۔ تو نوح علیہ السلام سب سے پہلے آتے ہیں کیا؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آتے ہیں ہمارے لیے۔ دونوں ٹیمیں برابر ہیں، دونوں زیرو پہ ہیں، دوبارہ سے کرتے ہیں، یہ ایڈٹ ہوگا۔ آپ سے سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ٹھیک؟ یہ بتائیے کہ وہ کون سی قوم ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا کہتی ہے؟ جناب جواب آتا ہے؟ جی اوکے جی آپ بتائیے جواب کیا ہے اس کا؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انہیں کون سی قوم انہیں اللہ کا بیٹا کہتی ہے معاذ اللہ؟ جی سوال تو آپ نے سن لیا تھا، آپ جواب دیجیے۔ جی یہودی جواب درست ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج ایک اچھے مقابلے کے بعد کچھ تھوڑے سے فرق سے ایک ٹیم یہ مقابلہ ہار گئی، اور ہمیں افسوس ہے کہ انہیں یہاں سے اپنے گھر جانا ہوگا، اور آئندہ اس پروگرام میں ان کے لیے کوئی یعنی چانس باقی نہیں رہا، مگر انشاءاللہ مستقبل میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ آج کے مقابلے کی فاتح ٹیم ہے جامعہ کراچی شعبہ اردو۔ اور جامعہ کراچی شعبہ اردو کی نمائندگی کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں قیصر عباس اور منیرہ خانم۔ یہ ہماری ٹیم آج جو ہے یہ منتخب ہوئی ہے کوارٹر فائنلز کے لیے، اور جب ہم 9 پروگرام کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم ایک کوارٹر فائنل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹیموں کو انعامات سے نواز دیں، جو ہمارے بس میں جہاں تک ممکن ہو۔ تو ہم نے ایک چھوٹا سا ہدیہ کتاب کا انفرادی طور پہ دونوں ٹیموں کے ارکان کو پیش کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک CD کا تحفہ ہے دونوں ٹیموں کے لیے ہے، اور کوشش کریں گے کہ یہاں آنے والی تمام ٹیموں کو پیش کیا جائے۔ یہ FM ریڈیو کا ایک مقبول اسلامی پروگرام ہے رمضان شریف کا، روشنی کے دریچے۔ یہ پروگرام مقبول ہوا 2004 میں نشر ہونے کے بعد 2005 اور 2007 میں نشر مقرر بھی ہوا، اور اس پروگرام کا مقرر آج آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ CD ہم پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کچھ سنیں اسے آگے پھیلائیں، اس پر عمل کریں، اور کوشش کریں دوسروں کو عمل کی دعوت دیں۔ یہی اسلام ہے، یہی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پیغام کے ساتھ آج ہم رخصت ہوتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو اچھی باتیں سیکھیں، پھیلائیں، ان پر عمل کریں، اور اچھی باتوں کی جب بات آتی ہے تو مشعل راہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سہیل احمد صدیقی اور عروج ناز نظامی کل تک کے لیے آپ سے الوداع ہوتے ہیں۔ مشعل کوئز کی جانب سے خدا حافظ۔ ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا